الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ اہم ترین چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس طرح کی چیزیں پہلے کبھی نہیں دیکھی ہیں۔ ایک سیاسی وار جاری ہے دونوں پارٹیز کے درمیان، اور پولیٹیکل وار جو ہے وہ کب اور کہاں پر جا کے ختم ہوگی اس کا ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو سب سے بڑا کیا کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے، اس کی ایک تقرری ہونے جا رہی ہے، اس کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ صاحب جو ہیں ان کو اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ ان کو دل میں بہت تکلیف تھی جس کی وجہ سے ان کو وہاں پر ایڈمٹ کرنا پڑا ہے۔ رانا صاحب کو فوجی اسپتال کے اندر یعنی کہ جو عسکری ادارہ برائے امراض قلب ہے اس میں داخل کیا گیا ہے۔ باقی ان کی طبیعت کچھ بہتر ہو رہی ہے۔ ان کی ہسپتال کی جو پکچرز ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ان کی جو بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو درست کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے لیے نیک تمناؤں کی خواہش رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، جو ان کے فالورز ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں۔ خیر، پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں اور انہوں نے کافی کام اور بھی کرنے ہیں، سیاست کا آگے رخ موڑنا ہے، انہوں نے واپس آ کے اور چیزیں ابھی کرنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی صحت برقرار رکھے، ان کی صحت، ان کو صحت دے، ہماری تو یہی دعا ہے۔ کیونکہ باقی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہ دے۔ یہ بیماری کی تکلیف جو ہے نا، یہ بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے اوپر نہ کوئی سیاست اور نہ کوئی اور مطلب کہ طنز۔ بیماری جو ہے یہ رب کی طرف سے آتی ہے، کسی انسان کو بھی آ سکتی ہے، اس کے اوپر کوئی طنز نہیں ہونا چاہیے، کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں سیاسی لڑائی کی جو ملک میں اس ٹائم عروج پر ہے، اور ایک طرف پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف، مقبول ترین پارٹی جس کے چیئرمین عمران خان صاحب ہیں وہ ہیں، اور دوسری طرف 13، 14، 15، 16 جماعتی ٹولہ جو کیا کہتے ہیں مقبولیت کا حامل اتنا نہیں ہے، چند سیٹیں لے کے جوڑ کے ایک حکومت بنائی ہوئی ہے، اور ان کو رات کو سوتے ہوئے بھی ڈر رہتا ہے کہ ہماری حکومت کہیں گر نہ جائے۔ وزیر اعظم صاحب تو میرے خیال میں رات کو سب کو کال کر کے سوتے ہوں گے، ہاں بھائی صبح کے لیے تیار ہو، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کچھ اور تو نہیں چاہیے، اگر چاہیے تو مجھے ٹائم سے بتا دو، صبح کوئی اس طرح مجھے بات نہ سمجھ آئے کہ آپ جا رہے چھوڑ کے ہمیں۔ تو یہ چیزیں ایک ڈر ان میں ہے۔ اب سیاسی لڑائی کیا ہے یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ سیاسی لڑائی شروع ہوتی ہے عمران خان صاحب کے خلاف جیسے ہی رجیم چینج آپریشن کی سازش شروع ہوتی ہے، وہاں سے سیاسی لڑائی کا آغاز ہوتا ہے، رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے۔ جو مقتدر حلقے ہیں ان کو عمران خان صاحب بتاتے ہیں کہ اس ٹائم پاکستان کی معیشت، اس ٹائم پاکستان جس طرف گامزن ہے، یہ اگر یہاں پر اگر آپ نے کوئی مداخلت نہ کی، اگر اس سازش کو نہ روکا، کیونکہ اگر آپ اس میں انوالو نہیں ہیں تو کم از کم اس کو روک سکتے تھے، آپ پہ اتنی طاقت ہے کہ آپ اس کو روکیں، تو اگر آپ اس کو نہیں روکتے ہیں تو یقین جانے کہ جو پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے گا، پھر کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا، پھر آپ پچھتائیں گے، پھر آپ کی مقبولیت بھی ہو سکتا ہے عوام میں کم ہو جائے، کیونکہ آپ کے پاس وہ اختیارات ہیں کہ آپ اس سازش کو روک سکتے ہیں۔ لیکن جو اعلیٰ کار تھے، جو سہولت کار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرلز ہیں، ہم نہ ان کے ساتھ ہیں نہ آپ کے ساتھ ہیں، یہ سیاسی جنگ ہے آپ کی، آپ اپنی سیاسی جنگ خود ہی لڑیں اور خود ہی فیس کریں۔ اور پھر پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے بھی جو فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے، کہ عدلیہ نے بھی اٹھا کر عمران خان صاحب کو نو کانفیڈنس موشن کے سامنے ہاتھ پاؤں باندھ کر پھینک دیا کہ اب تمام کا تمام جو وہ ٹولہ ہے، وہ جس طرح وہ جڑے ہیں، جس طرح منڈیاں لگی ہیں، جس طرح لوگ خریدے گئے ہیں، لوگوں کے ضمیر خریدے گئے ہیں، یہ آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی دیکھا، اس ٹائم بھی دیکھا، مگر عدالتیں سب جانتی تھیں، ادارے سب جانتے تھے کہ یہ پاکستان میں منڈیاں لگتی ہیں، اور 3-4 سال سے زیادہ کسی حکومت کو ٹکنے نہیں دیا جاتا، اور وزیر اعظم کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ہو جاتی ہے۔ تو
کیا کرتے آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے بھی کیا کہا کہ آپ یہ معاملہ جا کے پارلیمنٹ میں سلجھائیں. سلجھانے کی بجائے وہ مزید بگڑا اور آپ کے سامنے کیا کہ ایک سازش کامیاب ہوئی. یہ موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کا. سازش کامیاب ہوتی ہے، سائفر آتا ہے، دھمکی دی جاتی ہے، اور پھر پوری کی پوری حکومت کیا کہتے ہیں سائڈ پہ، اور نئی حکومت ایک بھان کمبی کا جو کنبا ہے وہ بنا کے رکھ دیا جاتا ہے، پاکستان کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے. ایک طرف سے یہ موقف ہے. پاکستان تحریک انصاف اس کے بعد کیا کرتی ہے، آپ نے دیکھا عوام میں جاتی ہے، کسی کا ترلا نہیں لیتی ہے، عوام میں جاتی ہے، عوام میں پذیرائی ملتی ہے. 71-72 جلسے ہوتے ہیں، عمران خان صاحب کو کیا کہتے ہیں سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے، اور جتنا پروٹوکول عمران خان صاحب کو پاکستان کی عوام نے دیا، جو شخص کہتا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، جس شخص نے ایک ڈائری لے کے پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑا، تو پھر عوام نے اس رات کا قرض ادا کیا، حق ادا کیا اپنا، جو ایک شخص ایک ڈائری لے کے نکلا تھا. میں آپ کو بتا دوں کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت رہتی، یہ اس میں ساری بہتری بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، تو شاید عوام میں مقبولیت عمران خان صاحب کی ختم ہو رہی تھی، کیونکہ ایک نیریٹو کریٹ ہو چکا تھا کہ عمران خان صاحب نے آتے ہی بہت مہنگائی کر دی ہے. حالانکہ اب جو مہنگائی ہے وہ تو 7 گنا سے زیادہ ہے، مگر اگر حکومت رہ جاتی تو آنے والی جو سیاست تھی، شاید عمران خان صاحب کو آنے والے دنوں میں سیاست میں ناکامی دیکھنے کو ملتی. یہ چیزیں واضح نظر آ رہی تھی، عوام کے اندر اس کی مقبولیت ختم ہو رہی تھی. لیکن اللہ کی طرف سے جو پلان بنایا جاتا ہے، جو تدبیر میرے رب کی ہے، وہ کسی انسان کی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی کیا عمران خان صاحب کی بہتری کے لیے کیا. آپ دیکھ لیں، ایک ایلیگیشن تھا عمران خان صاحب کے اوپر، وہ یہی تھا کہ عمران خان صاحب نے مہنگائی کر دی ہے، اور پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے دھو کے پرے مارا. آپ دیکھ لیں کہ یہ جو 16 جماعتی کنبا آیا ہے، 16 جماعتی کیا کہتے ہیں منشور، اور 16 قسم کے دماغ، 16 قسم کی شدید عقل لے کے پارلیمنٹ میں آئے اور حکومت بنائی. 16 قسم کی عقل سے ایک عقل کا کام نہیں ہو رہا ہے، اور معیشت کہاں پہ چلی گئی. دوسری طرف سے اب میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں کسی حالت میں سٹیپ ڈاؤن کرنے والا نہیں ہوں. اس کی ریزن ہے کہ ایک تو انہوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے، دوسرا انہوں نے عوام کے حقوق سلب کیے ہیں، تیسرا انہوں نے ایک سازش کے ذریعے عوام کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ مارا ہے، اور جو عوام کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارا پرائم منسٹر، ہمارا نمائندہ پاکستان کا کون ہو، وہ انہوں نے غیر ملکی سازش کے ذریعے کروایا. اب بات کرتے ہیں دوسرا جو ٹولہ ہے، 16 مرکبی ٹولہ جسے کہتے ہیں، وہ کسی صورت میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اقتدار کا نشہ جو ہے نا، یہ بہت کمال کا نشہ ہوتا ہے. یہ جس کے ہاتھ میں چڑھ جاتا ہے وہ پھر بڑی مشکل سے واپس لوٹتا ہے، وہ مر کے لوٹتا ہے یا پھر کچھ حاصل کر کے لوٹتا ہے. تو وہ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا کہتے ہیں نواز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمان، یہ بہت بڑے ایک دوسرے کے مخالفین تھے جو اکٹھے ہوئے. پھر اندازہ لگا لیں مخالفین اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ بنا کے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے کیا کہتے ہیں عوام کی خدمت کریں گے. جو مخالفین تھے وہ کیسے خدمت کر سکتے ہیں، جو ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے. اس کے بعد 2-3 دن پہلے ایک رابطہ ہوا ہے مولانا صاحب کا، زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا، ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. اس میں بڑی واضح چیزیں کہی گئی ہیں. انہوں نے کہا کسی طریقے سے عمران خان صاحب کے دباؤ میں نہیں آنا، جیسے حکومت چل رہی ہے ایسے چلے گی. میرٹ کے اوپر آرمی چیف کی تقرری کی جائے گی، میرٹ کے اوپر جس کا میرٹ بنتا ہے، یا پھر ویسے تو میرٹ کا ان کو مطلب ہی نہیں پتا، جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو، زرداری کو اور مولانا فضل الرحمان کو میرٹ کا مطلب نہیں پتا کہ میرٹ ہوتا کیا ہے. لیکن انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو آرمی چیف کی تقرری ہے وہ جو سینئر ہوگا، جو میرٹ پہ ہوگا، اسی طرح کی جائے گی آئین اور قانون کے مطابق. یہ بات سننے کو آ رہی ہے، اس پہ اتفاق رائے ہوا ہے. مگر دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میرٹ والی سین بھی عمران خان صاحب نے ان کے آگے ایک مطالبہ رکھا ہے، ورنہ یہ لوگ تو آپ کو پتہ ہے اپنے اپنے سیاسی
سیٹ اپ میں سے چیزیں اٹھا کے لاتے ہیں اور پھر ان کے گلے میں وہ پھنس بھی جاتی ہیں. تو عمران خان صاحب نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے, آپ نے دیکھا ہے پیچھے کچھ عرصہ, تب انہوں نے میرٹ کی اب بات کرنی شروع کر دی. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں پاکستان کا جو سب سے بڑی جماعت ہے تحریک انصاف, اس کا لانگ مارچ جاری ہے. لالا موسیٰ سے آگے ان کی آج منزل ہے, وہ کہاں جا کے پڑاؤ کریں گے یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا. دوسری طرف عمران خان صاحب کا جو ایک خاص قسم کی اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ اس سائڈ کے جتنے بھی علاقے ہیں ان کو ہم عوام کو موبلائز کر رہے ہیں, کور کر رہے ہیں, مگر یہ جو علاقے ہیں فیصل آباد, جہانگیر, چنیور, شورکوٹ, یہ عوام موبلائز کیسے کی جائے. تو اس طرح سے اسد عمر صاحب کو ٹاسک دیا گیا جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, کہ آپ یہاں سے لوگوں کو موبلائز کریں اور ان کو جو ان کا استقبال کیا جا رہا ہے, جو کمال کا ان کو کیا کہتے ہیں رسپانس مل رہا ہے عوام کی طرف سے, وہ بھی بہت کمال ہے. آپ دیکھیں کہ وہ جہاں جاتے ہیں ایک بہترین قسم کا استقبال کیا جاتا ہے جیسے عظیم لیڈر کا کیا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے ساری عمران خان صاحب کی کاوش ہے. عمران خان صاحب کا ایک کیا کہتے ہیں بیانیہ ہے, عمران خان صاحب کی ایک ساری 26 سال کی جتنی جدوجہد ہے وہ ایک جو عام جتنے بھی نمائندگین ہیں علاقوں کے ان کو بھی اتنا پروٹوکول عوام دے رہی ہے, عوام میں مقبول ترین ہو گئے ہیں. اس کے بعد پریس کانفرنس کی شاہ محمود قریشی صاحب نے, انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ ہم جتنے بھی پارلیمنٹرینز ہیں, جتنے بھی ممبر اسمبلی کے ہیں, چاہے صوبائی اسمبلی کے ہیں یا کیا کہتے ہیں قومی اسمبلی کے ہیں, تمام ہم چاہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں اور سپریم کورٹ جو لاہور رجسٹری ہے وہاں پر جا کے ایک پٹیشن دائر کریں. ہمارے مطالبات, سب سے پہلا مطالبہ تو یہی ہے کہ جنرل الیکشن ہو جائے تاکہ یہ چیزیں جو سیاسی انسٹیبلٹی یہ ختم ہو. مگر اعظم سواتی کے حوالے سے انہوں نے جانا ہے, اس کے بعد ارشد شریف صاحب کے حوالے سے, اور اپنی ایف آئی آر جو عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے یہ 3 مطالبات ہیں ان کے جو لے کے لاہور ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ رجسٹری میں جانے والے ہیں اور انہوں نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ صدر عارف الدوی جو ہیں اور اس کے علاوہ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان, وہ ان کی جو آمد ہے وہ متوقع تھی. آج شاید وہ زمان پارک میں آئے اور عمران خان صاحب سے ملیں اور ان سے مطلب کیا کہتے ہیں مل کر ان کی خیریت پوچھیں, کیونکہ جیسے ہی قاتلانہ حملہ ہوا اس کے بعد ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں پاکستان میں. لیکن یہ جو نومبر کا مہینہ ہے اس میں ایک اہم تقرری ہے, پاکستان نیشنل سیکیورٹی کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے اس کی تقرری ہے, اور اس میں 2 ناموں پر بڑا غور کیا جا رہا ہے جس کے میں پچھلے بھی لوگ میں بتا بھی چکا ہوں. تو اگر میرٹ کی اوپر ہوتی ہے تو ان میں سے ایک پکا آرمی چیف ہے, اور اس کے بعد جو سیاست شروع ہونی ہے نا پاکستان میں اس کا ایک الگ ہی رخ ہونا ہے کہ دیکھیں کہ نیا آرمی چیف آ کے کس طرف لے کے جاتا ہے پاکستان کے تمام سیاسی پلیئرز کو اور سیاسی حالات کو. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. مزید جیسی کوئی اپڈیٹس آتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پاکستان زندہ باد.